اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہیں سے منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہاں سے تفاوت درجات انبیاء علیہم السلام، تفاوت درجات انبیاء علیہم السلام ہے۔ فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول ایسے ہیں کہ فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض حضرات کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، فضائل کے نمونے فرمایا نا کہ یہ رسول ایسے ہیں سب کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب فضیلت کی کچھ مثالیں، کچھ نمونے۔ منہم من کلم اللہ، پہلا نمونہ، ان میں سے بعض رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، دوسرا نمونہ، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے مرتبے بلند فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، تیسرا نمونہ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل، بینات مانے واضح دلائل۔ وأیدناہ بروح القدس، اور تائید فرمائی ہم نے اس کی روح القدس کے ذریعے سے۔ یہاں سے تفاوت درجات انبیاء علیہم السلام، انبیاء اکرام علیہم السلام کے درجات میں تفاوت ہے، اور پھر اس میں فضائل کے نمونے ذکر کیے کہ مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں حاصل ہے۔ بعض وہ ہیں جن سے اللہ پاک ہم کلام ہوئے، ان کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات بلند کیے، یعنی بعض انبیاء ایسے ہیں جو صرف ایک شہر کے لیے مبعوث، بعض ایک ملک کے لیے مبعوث، بعض بہت بڑے علاقے کے لیے مبعوث، اور ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے مبعوث۔ آپ کو پھر اس اعتبار سے سب پر فضیلت حاصل ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری مثال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دی کہ ان کو واضح دلائل دیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، اسی طریقے سے اکمہ اور برس کے مریض، کوڑ کے مریض، اللہ پاک کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتے تھے ان کے ہاتھ پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کو جو ہے روح القدس کے ذریعے سے کیا بھی حاصل تھی؟ تائید بھی حاصل تھی۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت، مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت وہ ہے ابتلا۔ وہ کیا ہے؟ ابتلا، آزمائش۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور فرمایا اگر اللہ پاک چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بعد ما جاءتهم البینات، اور فرماتے ہیں اگر اللہ پاک چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد ہوئے، پیغمبروں کے بعد جو لوگ آئیں، اگر اللہ پاک چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اس کے بعد کہ من بعد ما جاءتهم البینات، پہنچ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے ہیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن وہ لوگ باہم کیا ہو گئے؟ دین میں اختلاف کیا، انہوں نے آپس میں دین میں اختلاف کیا، مختلف ہو گئے دین میں۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو کیسا اختلاف ہوا کہ تو کوئی تو ان میں سے ایمان لے آیا اور کوئی ان میں سے کافر ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ پاک چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی اس اختلاف میں پھر نوبت کہاں تک آ گئی؟ قتل قتال تک آ گئی۔ اختلاف کے بعد پھر نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا،
یہ بطور تاکید کے ہے، کیونکہ اوپر ذکر ہوا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہاں دوبارہ ذکر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، تو یہ بطور تاکید کے ہے، یعنی اختلاف بھی ہوا، پھر اختلاف کے بعد نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ قتال تک پہنچ گئی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ پاک اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ذکر انفاق پانچویں مرتبہ، ذکر انفاق پانچویں مرتبہ۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک جان کی محبت، دوسرا ہے مال کی محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان کی محبت، محبت نفس، انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور دوسرا ہے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ وہ دونوں کا علاج بتا دیا پیچھے، اور یہاں بھی ابھی جہاد کا ذکر تھا، تو اس میں علاج ہے کس چیز کا؟ جان کی محبت کا۔ اور یہاں اب انفاق کا ذکر پانچویں مرتبہ، 4 مرتبہ تو ہو چکا ہے، یہ علاج ہے مال کی محبت کا۔ کس کا؟ مال کی محبت۔ تو جہاد کا حکم آیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جو محبت ہوتی ہے اپنی جان سے، زندگی سے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور انفاق کا ذکر بار بار کیا تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ذکر انفاق پانچویں مرتبہ۔ فرماتے ہیں ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، یوم لا بیع، کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی۔ یوم لا بیع نفی مطلق ہے، یہ نفی مطلق ہے۔ ولا خلۃ، نہ دوستی کام آئے گی، نفی عام ہے، یہ نفی کیا ہے؟ نفی عام ہے۔ اور ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش چلے گی، یہ نفی اختیاری ہے۔ کیا ہے؟ نفی اختیاری۔ تو لا بیع میں نفی مطلق ہے، ولا خلۃ میں نفی عام ہے، اور ولا شفاعۃ میں نفی اختیاری ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ تو کسی قسم کی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی لوگ کیا ہے؟ وہ ظالم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا کے اندر ان چیزوں سے انسان کام چلا لیتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کچھ دے دلا کر کام چلا لیتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، دوست کام آ جاتے ہیں، دوستیاں، وہ بھی نہیں ہے۔ یا انسان سفارش کروا لیتا ہے، سورس استعمال کر لیتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ آگے فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، توحید کا ذکر تیسری مرتبہ، دعوی توحید تیسری مرتبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے یہ دعوی توحید ہے تیسری مرتبہ۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دلیل عقلی مشتمل بر 7 صفات، دلیل عقلی جو کہ 7 صفات پر مشتمل ہے۔ کتنی صفات پر؟ 7۔ اللہ پاک کی وحدانیت پر یہ دلیل عقلی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ کتنے دلائل پر، کتنے صفات پر؟ 7 صفات پر مشتمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں دیکھیں جیسے الحی القیوم، الحی پہلی صفت ہے، القیوم دوسری صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نمبر 3 ہے، لہ ما فی السماوات نمبر 4 ہے، من ذا الذی یشفع نمبر 5 ہے، یعلم ما بین ایدیہم نمبر 6 ہے، اور پھر آگے ولا یؤودہ حفظہما نمبر 7 ہے۔ تو اللہ پاک کی وحدانیت پر دلیل عقلی ہے جو کتنی صفات پر مشتمل ہے؟ 7 صفات پر مشتمل ہے۔ اور یہ توحید کا ذکر تیسری مرتبہ ہے۔ فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ پاک ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی یہ صفت ہے، اور وہی کیا ہے؟ سدا زندہ ہے، سدا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحی القیوم، الحی معنی، الحی کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے، القیوم سب کا سنبھالنے والا ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الدائم القیام بتدبیر الخلق وحفظہ،
اس کی حیات ذاتی ابدی ہے اور مخلوق کی ذات مستعار اور فانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ سنہ مانے اونگ اور نوم مانے نیند، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نفی شفاعت قہریہ، فرماتے ہیں ایسا کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے اس کی جناب میں، اللہ پاک کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی اللہ پاک کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرماتے ہیں جانتا ہے ان حالات کو، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو ان سے غائب ہے۔ ما بین ایدیہم حالات حاضرہ، وما خلفہم حالات غائبہ، اللہ پاک حالات حاضرہ سے بھی واقف ہے، حالات غائبہ سے بھی واقف ہے، یعنی موجودہ حالات سے بھی، آئندہ آنے والے حالات سے بھی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا بھی اس کی معلومات میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور تمام زمین کو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے تمام آسمانوں کو اور کس کو؟ زمین کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور فرماتے ہیں نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نہیں تھکا سکتی، یعنی اللہ پاک کو نہیں تھکا سکتی آسمانوں کی اور زمینوں کی حفاظت یا پھر نگہبانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور بے شک اللہ پاک کی ذات عظیم الشان ہے، یعنی بہت ہی بڑی عظمت والا ہے، برتر عظمت والی ذات ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین میں فرماتے ہیں زبردستی نہیں ہے قبول دین میں۔ دیکھیں اس میں ترجمہ اس کا کریں گے، یہ نہیں ہے کہ زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی دین کے قبول کرنے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، علت ما قبل، علت ما قبل ہے یہاں سے، یہ حضرت حسین صاد کے ساتھ، یہ ان کا شان نزول آپ حضرات وہاں معارف القرآن وغیرہ میں پھر دیکھ لیجئے گا کہ ان کے بیٹوں سے متعلق جو نصرانی تھے اس سے متعلق اس کا شان نزول ہے۔ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین کے قبول کرنے میں۔ قد تبین رشد من الغی، یہ اس کی علت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سابقہ جو فرمایا نا لا اکراہ فی الدین، یہ اس کی علت ہے۔ کس وجہ سے زبردستی نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ قد تبین رشد من الغی، یقیناً ممتاز اور واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اللہ پاک نے ہدایت کی ساری صورتیں بیان فرما دی، انبیاء بھیجے، کتابیں اتری ہے، اور ساری چیزیں بالکل ہر انسان کے سامنے واضح ہیں۔ دونوں راستے ہر انسان کے سامنے ہیں، ایمان کا راستہ بھی، کفر کا راستہ بھی، اچھائی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی۔ جب ہر چیز بالکل بدیہی ہے، صاف ہے، واضح ہے، تو پھر اس میں زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل، سمجھدار، باشعور انسان جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہر چیز واضح کر دی، سمجھ میں قد تبین رشد من الغی، اللہ پاک نے کیا کر دیا ہے؟ فرمایا واضح اور ممتاز ہو چکی ہے ہدایت کس سے؟ گمراہی سے۔ پتہ ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جب واضح ہے تو پھر اس میں زور زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اچھا، فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت، سو جس نے انکار کیا معبودان باطلہ کا۔ دوسری بات اس میں سمجھ لیں کہ لا اکراہ فی الدین ازالہ شبہ متعلق جہاد۔ پھر یہ شبہ ہو سکتا ہے ذہن میں کہ لا اکراہ فی الدین، جب زبردستی نہیں ہے تو پھر کافروں سے کیوں لڑا جاتا ہے، ان سے جہاد کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جہاد کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عضو ایسا ہے جو فاسد ہو چکا ہے، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بعض دفعہ کاٹنا پڑتا ہے، تو یہ کافر معاشرے کے لیے بعض دفعہ ناسور بن جاتے ہیں۔ ان کے اس اثرات بد کو دور کرنے کے لیے زمین کو ان سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ مسلمان پر خود حملہ آور ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی حکم ہے کہ تم بھی اٹھو، ان سے جہاد کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طالبین رشد کا انجام۔ طالبین رشد کہتے ہیں ہدایت کو، جو ہدایت طلب کرنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس نے انکار کیا، طاغوت معنی معبودان باطلہ، جس نے انکار کیا معبودان باطلہ کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لایا اللہ پاک پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو یقیناً اس نے تھام لیا بڑا مضبوط حلقہ۔ اس نے کیا کر لیا؟ اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ لَا انفصام لَهَا کہ وہ ایسا حلقہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ چھوٹ سکتا ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ پاک خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء الرحمن کا بیان، یہاں سے اولیاء الرحمن کا بیان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اور قانون اول برائے مومنین، قانون اول برائے مومنین بھی ہیں یہاں سے، اللہ ولی الذین آمنوا سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایمان والوں کا رکھوالا ہے، اللہ پاک دوست ہے ایمان والوں کے۔ استاد صاحب نے ترجمہ فرمایا کہ اللہ پاک رکھوالا ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور نکالتا ہے یعنی ایمان والوں کو تاریکیوں سے روشنی میں۔ اللہ پاک ایمان والوں کے محافظ ہیں، نگہبان ہے، ولی ہے، اور اللہ پاک نکالتا ہے ایمان والوں کو ظلمات یعنی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، الی النور کس کی طرف؟ روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، قانون ثانی برائے کفار، قانون اول کیا تھا؟ برائے مومنین تھا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اور یہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت قانون ثانی برائے کفار۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے رکھوالے شیطان ہیں۔ ایمان والوں کا رکھوالا اللہ پاک ہے، اور ان کافروں کے رکھوالا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ طاغوت معنی شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں روشنی سے تاریکی کی طرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ اہل دوزخ ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہاں سے پہلا قصہ متفرع بر قانون ثانی، پہلا قصہ ہے اور متفرع ہے قانون ثانی پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اولیاء الشیطان کا نمونہ، اولیاء الشیطان کا نمونہ یہاں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں اس سے اوپر
آپ حضرت نے سنا اولیاء الرحمن کا بیان تھا نا، اللہ ولی الذین آمنوا سے، اور یہاں سے اولیاء الشیطان کا بیان ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، پہلا قصہ متفرع بر قانون ثانی۔ فرمانے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں جانا آپ نے اس شخص کا حال، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے۔ کس سے؟ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، سمجھ میں، فی رب ہی، ان کے رب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کس کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ پاک نے اس کو سلطنت، اللہ پاک نے دی تھی ان کو سلطنت، یعنی بادشاہت دی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے۔ زندہ کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے جو جسم میں جان ڈال کر کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یمیت، اور جو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ پاک نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، فات بہا من المغرب، تو اب لے آ اس کو مغرب سے، سمجھ، فبہت الذی کفر، تب وہ حیران رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ پاک رہبری نہیں فرماتے ایسے بے انصاف لوگوں کی۔ یہاں سے یہ پہلا قصہ ذکر کیا ہے جو قانون ثانی پر متفرع ہے۔ قانون ثانی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ قانون ثانی تھا۔ یہ نمرود جو تھا، کافر تھا، اس کو اللہ پاک نے بادشاہت دی تھی، بڑی مال اور دولت دی تھی، اور اس مال اور دولت کے نشے میں اس نے کیا کیا تھا کہ جو جاتا تھا اس کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ مال کا نشہ تھا تو جو اس سے کے پاس جاتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا، اس نے لازم کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گئے، ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا اس کے سامنے، تو اس نے بھائی پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یعنی ہر ایک اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو سجدہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں۔ تو نمرود نے ابراہیم سے کہا کہ میں بھی تو رب ہوں، میں تو رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو کیا کرتا ہے؟ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ تو یہ نمرود احمق تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے دو قیدی بلوائے، ایک بے قصور تھا اور ایک قصوروار تھا۔ جو بے قصور تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو قصوروار تھا اس کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور بچاتا ہوں۔ حالانکہ دیکھیں اس سے مراد کیا تھا؟ یحیی سے مراد یہ نہیں تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جان ڈال کر زندہ کرنا۔ وہ تو ایک فیصلہ کیا کہ بھئی تمہاری موت ہے، تم قصوروار ہو، لیکن چلو تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ یہ تو ایک آزاد کرنا ہوں اپنی جگہ ہے، یہ کسی کو پیدا کرنا تو نہیں ہے نا۔ تخلیق جس کو کہتے ہیں، پیدائش، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تھوڑی انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ ناسمجھ بیوقوف آدمی سمجھا کہ میں بھی شاید یہ کر سکتا ہوں، تو بے قصور جو قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا، جو قصوروار تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس کی یہ دلیل بھی بالکل غلط تھی، یہ عمل بالکل غلط تھا، اس کے دعوے کے مطابق نہیں تھا کہ آپ بے قصور قیدی کو قتل کروا رہے ہیں یا قصوروار کو چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑنا الگ چیز ہے، اور یحیی احیا کہتے ہیں کہ کسی بے جان چیز میں جان ڈال کر اس کو زندہ کرنا، یا جیسے انسان ہوتا نہیں ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں لے آتے ہیں، یہ عمل یہ تھوڑی کر سکتا تھا۔ بہرحال پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ تو کیا فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا یہ کافر، کیا ہو گیا؟ ہکا بکا رہ گیا یہ کافر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا بھی ہے، حالانکہ اگر یہ احمق اور بیوقوف تھا یہ نمرود،
اگر یہ غور کرتا تو پہلے والے جواب کی ادھر بھی گنجائش نکل سکتی تھی. ویسے ہی بات بنانے کے لیے اگر یہ کہتا کہ میں ہی مشرق سے نکالتا ہوں، لیکن کیا ہو گیا، چونکہ احمق تھا، بیوقوف تھا، کفر نے عقل معاف کر دی تھی، تو اس کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں رہا. اب یہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ تھوڑی سورج نکال سکتا تھا مغرب سے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا، خاموش ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا. معلوم بھی ہوا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ٹھوس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاجواب ہونے کے باوجود پھر بھی ایمان جواب بھی نہیں دے سکا اور ایمان بھی نہیں لایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور فرمایا کہ بے شک اللہ پاک رہبری نہیں فرماتے ایسے بے انصاف لوگوں کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک ایسے بے انصاف لوگوں کی رہبری نہیں فرماتے. اچھا، اچھا، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. یہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ کا ایک ترجمہ ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے تھے ایک پٹھان مولوی کے حوالے سے، لیکن وہ ترجمہ اس وقت یہاں نہیں کیا جا سکتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. دوسرا قصہ متفرع بر قانون اول. دوسرا قصہ متفرع بر قانون اول ہے. اچھا، فرماتے ہیں او کالذی مر، یہ اولیاء الرحمن کا نمونہ ہے، یہ اولیاء الرحمن کا نمونہ. اور یہ دوسرا قصہ لیکن یہ قانون اول پر متفرع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یا اسی طرح نہیں جانا اپنے اس شخص کو کالذی مر علی قریۃ، کہ جو گزرا ایک ایسی بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، کہ جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. انا کیف کے معنی میں ہے، تو وہ بولا وہ شخص کہ کس کیفیت سے زندہ کریں گے اس بستی کو اللہ پاک، اس بستی والوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے مر جانے کے بعد. یہ اصل میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور فلسطین کو بالکل ویران اور برباد اور اجاڑ دیا تھا، اور پھر جاتے وقت بہت سارے لوگوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا. یہ بخت نصر جو ظالم بادشاہ تھا، ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. کافی عرصہ قید میں رہے. قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس جانے لگے فلسطین، راستے میں ان کا گزر اس بستی پر ہوا جس کا واقعہ ہے. اور یہ بستی بالکل ویران ہو چکی تھی اور کھنڈرات تھے اس کے، یعنی گر چکے تھے. اس کے سارے گھر اور جو محلات تھے وہ اپنی چھتوں پہ کیا ہو چکے تھے؟ گر چکے تھے. بالکل لوگ مر چکے تھے، ویران تھی. یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک، یہ جو بستی والے مر گئے ہیں سب ویرانی، تو یہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیں کہ جیسے یہ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ آ رہا ہے، تو یہ سوال خدا نخواستہ کوئی عدم یقین کی وجہ سے نہیں ہوتا یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ صرف کس کے؟ عین الیقین کے حصول کے لیے ہوتا ہے. یہ حق الیقین تو ہوتا ہے، پیغمبر کا ایمان تو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہے؟ عین الیقین کے لیے. اور عین الیقین یہ مشاہدے سے یہ حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ سوال کوئی اعتراض کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ سوال شک اور شبے کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. بلکہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف عین الیقین کے لیے. یہ ایک فرمائش ہے نا، جیسے کوئی فرمائش کرے کہ میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس طور پہ ہو سکتا ہے. اس میں شک اور شبے کا قطعی کوئی احتمال نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے لوگ مرنے کے بعد. تو کیا ہو گیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ پاک نے وہیں پر حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی. کتنے سال تک؟ 100 سال تک کے لیے. ثُمَّ بَعَثَ، پھر ان کو زندہ کیا. کتنے سال بعد؟ 100 سال. 100 سال تک
ان پر اللہ پاک نے وہی موت طاری کر دی، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرف کسی کا گزر بھی نہیں ہوا اس دوران 100 سال میں۔ اور ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا، صرف ہڈیاں رہ گئی۔ 100 سال بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا کھانا تھا وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ 100 سال بعد دوبارہ اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ پاک نے فرمایا کہ کتنی مدت رہے تو اس حالت میں۔ عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس یعنی کتنی مدت تک رہے ہیں اس حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا یا تو ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اصل میں ان پر جب یہ موت طاری ہوئی اس وقت صبح کا وقت تھا، دوبارہ اللہ پاک نے زندہ کیا تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ یومن او بعض یوم، کہ اگر یہ آج ہی صبح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں آج صبح یعنی موت طاری ہوئی شام کے وقت، ابھی تو شام کا وقت ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا دن ہوا ہے، اور اگر یہ واقعہ گزشتہ کل ہوا تھا تو پھر کیا ہو گیا؟ ایک دن ہو گیا۔ یہ سمجھے؟ تو یہ سمجھے کہ شاید یہ ایک دن یا آدھا دن ہی ہوا ہے، کیونکہ صبح ان کے ساتھ یہ پیش آیا اور جب اٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ یہ سمجھے کہ یہ آج ہی کے دن ہوا ہے، اسی لیے فرمایا بعض یوم، یا پھر اگر کل ہوا ہے تو فرمایا کہ یومن، تو ان کو یہ محسوس ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام، ایسا نہیں ہے بلکہ تمہیں 100 سال ہوئے ہیں۔ سمجھ میں؟ قال بل لبثت 100 عام، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو رہا ہے 100 برس تک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پوچھا کتنی مدت رہا قال کم لبثت، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں ایک دن رہا ہوں گا یا کچھ حصہ دن کا۔ بل اللہ پاک نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو رہا ہے 100 برس تک، دیکھ لو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور پانی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھ لو، لم یتسنى، وہ ابھی تک گلی سڑی نہیں ہے۔ 100 سال بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں اسی طرح تازہ تھی بالکل۔ لیکن دوسری طرف فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، وہاں صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ڈھانچہ تھا، ایک دن میں تھوڑی کوئی گدھا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے، تو یہ سمجھانا چاہتے تھے اللہ پاک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا اور وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ کام ہم نے اس لیے کیا تاکہ بنائیں ہم آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ، تاکہ ہم بنا دیں وَلِنَجْعَلَكَ أَيْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، تاکہ ہم بنا دیں آپ کو آیَةً لِلنَّاسِ، اپنی قدرت کا نمونہ لوگوں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور فرمایا تو دیکھ اب ہڈیوں کی طرف، کس طرح ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ابھار کر جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وہ تازہ تھا، فرمایا گدھے کی طرف دیکھو صرف چند ہڈیاں تھی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابھی گدھے کی طرف دیکھو، اللہ کے حکم سے وہ گدھے کا جو ڈھانچہ تھا، ہڈیاں تھی، وہ سب آپس میں جڑ گئی، ڈھانچہ بنا، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھال چڑھی، گدھا زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اپنی یعنی آواز نکالنے لگا۔ تو اللہ پاک نے عین الیقین بھی کروا دیا، مشاہدہ، کہ اس طرح ہم زندہ کریں گے لوگوں کو دوبارہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلما تبین لہو، جب حقیقت کھل گئی اس کے سامنے، فلما تبین لہو، جب حقیقت کھل گئی، واضح ہو گئی ان کے سامنے، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہوا۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ قال اعلم، وہ بول اٹھے میں یقین رکھتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور یہاں لکھے علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تیسرا قصہ متفرع بر قانون اول، تیسرا قصہ متفرع بر قانون اول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ اولیاء الرحمن کا دوسرا نمونہ، اولیاء الرحمن کا دوسرا نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے،
رب ارنی کیف تحیی الموتی، کہ میرے رب دکھلا دے مجھ کو کیف تحیی الموتی، کس کیفیت سے آپ زندہ کر چکے مردوں کو، یعنی آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو۔ یہ تعیین کیفیت کا سوال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی عدم یقین یا شبہ، شک یا اشکال کی وجہ سے یا اعتراضاً نہیں ہے یہ سوال۔ ایمان تو بالکل پکا تھا، یقین بالکل پکا تھا، لیکن تعیین کیفیت کا سوال ہے۔ یا پھر اوپر جیسے تھا کہ علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہوا، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر عین الیقین حاصل ہو جائے گا، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ پاک آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں لائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ بلا کیوں نہیں اللہ پاک، مجھے بالکل یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا دل کو تسکین حاصل ہو جائے، یعنی علم الیقین کے بعد عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل ہوا، ان کے خود کے ساتھ یہ ہوا، ان کے خود کے ساتھ ایسا ہوا، تو ان کو کیا حاصل ہوا علم الیقین کے بعد؟ حق الیقین۔ اور یہاں علم الیقین کے بعد ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے گی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ فرمایا میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے، ایک مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اور عین الیقین مشاہدے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اب یہاں آیتیں آ رہی ہیں، سمجھ لیں اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو۔ کتنے؟ 4 پرندے۔ اب کون کون سے تھے؟ جیسے 4 مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ ایک مور تھا ایک پرندہ، ایک مرغ تھا، کوا تھا اور ایک کبوتر۔ کبوتر یا پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے گدھ، یہ گدھ ہوتا ہے نا، چیل وغیرہ، یہ تو یہ 4 پرندے تھے۔ تو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور پھر اس کو اپنے ساتھ عادی بنا لو۔ کیا کر لو؟ عادی بنا لو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جب آواز دے دے تو پرندہ اتنا یعنی مانوس ہو چکا ہو کہ آواز دینے پہ واپس آ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، کبوتر یا پھر جیسے گدھ ہے، اور ان کو اپنے ساتھ عادی بنا لیا، اچھی طرح مانوس کر لیا کہ وہ ان کے بلانے پہ ان کے پاس آ جاتے تھے۔ تو جب اچھی طرح مانوس ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 کو ذبح کر دو۔ ذبح کر کے سر الگ کیا، پر الگ کیے، دھڑ الگ کیا، پیر الگ کیے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر سب کے سر رکھ دیے، دوسرے پہاڑی پر جو ہے سب کے پر رکھ دیے، ایک پہاڑی پر دھڑ رکھ دیے اور ایک پہاڑی پر ان کے پیر رکھ دیے، سب کے الگ الگ پہاڑیوں پر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب بلاؤ۔ جس پرندے کو بلاتے تو اس کا سر، دھڑ، پیر، پر سب اکٹھے ہوتے، وہ زندہ ہوتا اور دوڑتا ہوا ان کے پاس آتا۔ 4 پرندوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کو عین الیقین بھی حاصل ہو گیا، جس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں یہاں پر کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یا کوئی یقین یا ایمان کی کمزوری ہرگز نہیں تھی، سوال بھی اس بنیاد پر نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ کیا کر لو؟ اچھا تم پکڑ لو 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر مانوس کر لو ان کو اپنے ساتھ۔ کیا کر لو؟ مانوس کر لو ان کو اپنے ساتھ۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ، ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ لو۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور پھر ان کو اپنے پاس بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ سب چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، چلے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ تو ظاہری بات یہ اللہ پاک کی کو صرف قدرت حاصل ہے ایسا کرنے کی، کہ سب کے دھڑ الگ، سر الگ، پیر الگ۔ ایک تو نفس اس طرح زندہ کرنا، یہی جو ہے انسانی بس کا کام نہیں ہے، اور دوسرا ہر پرندے کا جو الگ عضو ہے وہ اسی پرندے کے عضو کے ساتھ جوڑا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جس پرندے کا سر تھا اس کا سر اسی پرندے کے دھڑ کے ساتھ، اس کے پیر اسی پرندے کے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کے پیر کسی دوسرے کے ساتھ لگ جائے یا سر، تو یہ بھی ہے، یہ صرف اللہ پاک کی تخلیق ہے، اور ایسا صرف اللہ پاک کی ذات ہی کر سکتی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو خوب یقین رکھو بے شک اللہ پاک غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں سے حالت نفقہ ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سے ذکر انفاق چھٹی مرتبہ، ذکر انفاق چھٹی مرتبہ تفصیلاً فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ پاک کے راستے میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ، جیسا ایک دانہ، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، کہ ایک دانہ وہ اگاتا ہے 7 بالیاں، کتنی؟ ایک دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں، کتنے؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کثرت ثواب کی مثال فرماتے ہیں اسی طرح اللہ پاک بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بڑا فیاض ہے اور بڑا عالم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے کہ انسان ایک بالی اگاتا ہے، اس سے ایک دانہ، ایک دانے سے 7 بالیاں اگ جاتی ہے، ایک ہی دانے سے کتنی؟ 7 بالیاں۔ بالی جانتے ہیں نا جس کے اندر وہ دانے ہوتے ہیں، پھر ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 7 بالیوں میں؟ 700۔ ایک دانہ اگائے، ایک دانے سے 700 دانے اگ گئے۔ تو انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، 700 گنا اس کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک علیم بذات الصدور، عالم ہے، مالک ہے، 700 کیا اللہ پاک چاہے تو 7000 گنا، کروڑوں گنا دے دیں، اربوں گنا بے شمار دے دیں، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے۔ تو جو اللہ پاک کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ پاک اس کا اجر 700 گنا یا اگر چاہے تو اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے۔ اللہ پاک وسعت والے ہیں، فیاض ہے اور بڑے عالم ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ترغیب اخلاص یعنی شرط صحت، یہاں سے ترغیب اخلاص ہے یعنی شرط صحت ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ پاک کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ثم لا يتبعون شرط بقا، شرط بقا، اور پھر کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر اس کے بعد جو خرچ کیا ہوا ہوتا ہے نہ تو اس کو جتلاتے ہیں، من کہتے ہیں احسان جتلانا، ولا اذى تکلیف پہنچانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ ترغیب اخلاص ہے نا، کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان پر کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی ان پر کوئی غم نہیں۔ لیکن یہ اخلاص اصل چیز یہ ہے۔ خرچ کرنا تو آسان ہے، خرچ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد پھر اس کا جو اجر ہے اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر خرچ کیا اس پر احسان نہیں جتلانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احسان جتلانا کسی بھی صورت کے اندر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری صورتیں ہیں اب احسان جتلانے کی، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا اس کو یاد دلا رہے، یا ویسے ہی تذکرتاً، اشارتاً، کنایتاً کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی ہے یا یہ احسان کیا ہے، کسی بھی اعتبار سے، قولاً یا عملاً یا اشارتاً یا کنایتاً، اس کو کہتے ہیں جتلانا۔ تو اشارتاً کنایتاً بھی ایسا نہیں کرتے جو اجر پانے والے ہوتے ہیں، ولا اذن، اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی تنگ بھی نہیں کرتے، پریشان بھی نہیں کرتے، ذلیل نہیں کرتے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یا اگر کچھ خرچ کر لیں اس کے بعد پھر ان کے لیے مصیبت بنا دے، پریشانی میں ان کو ڈال دیں، تو ایسا کام بھی نہیں کرتے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سلام کا بوجھ بھی نہ ڈالے، سلام کا بوجھ بھی نہ ڈالے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی انسان ایسا بالکل اجنبی بن جائے کسی کو کچھ دینے کے بعد جیسے کہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب کچھ دے تو دیا لیکن پھر جا کے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، خیریت ہے، وہ سب خیر خیریت ہے نا، ماشاءاللہ، اس کے ذہن پہ ایک بوجھ آ جائے گا کہ اس نے یار مجھ پر احسان تو کیا ہے لیکن پتہ نہیں اب اس کا کیا مطلب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان انسان کے اجر اور عمل کو ضائع کرتا ہے۔ بس بالکل اجنبی بن جاؤ، ضرورت ہی نہیں ہے، بلا وجہ تو سلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ بوجھ آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزاج کے اندر فرق ہوتا ہے، بعض حساس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ سلام کا بوجھ بھی نہ ڈالے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور فرماتے ہیں قول معروف، جواب دینا مناسب جواب دینا، و مغفرۃ، اور درگزر کرنا، اور کیا کرنا؟ درگزر کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مناسب جواب دینا اور کیا کرنا؟ درگزر کرنا۔ یعنی مناسب جواب دینا ناداری کے وقت، کس کے وقت؟ ناداری کے وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ ایسی خیرات سے، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی مانگنے والا آ گیا دینے کے لیے نہیں ہے تو انسان اچھی بات کہہ دے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ایسا برا جملہ نہیں کہے کہ جس سے اس کی کو تکلیف ہو ذہنی طور پر، بلکہ اس کو کوئی اچھا سا جواب دے دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پھر درگزر کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ نہ دینا یا درگزر کرنا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ کچھ دے دیا لیکن بعد میں جو ہے اس بیچارے کی شامت آ گئی، اس کو ستا رہے، تکلیفیں دے رہے، اس کو جتلا رہے ہیں بار بار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر انسان نہیں دینا یا تو ہے ہی نہیں تو نہ دے، اچھا جواب دے دے مناسب طریقے پر، اور یا ہے لیکن دینا نہیں چاہتا تو اچھے طریقے پر جواب دے دے کہ بھئی میں اس وقت نہیں دے سکتا، یا جو بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بہتر ہے کہ تھوڑا سا دے دیا لیکن اس کی زندگی کو وبال جان بنا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واللہ غنی حلیم، اور بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بطلان ثواب در عدم اخلاص، بطلان ثواب در عدم اخلاص۔ اور میں اے ایمان والو ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے مضمون دوبارہ آ گیا کہ ایمان والو اپنا ثواب ضائع نہیں کرو، بالمن والاذی، کیا کر احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نہ تو احسان جتلائے اور نہ جو ہے تکلیف پہنچائے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اب مثال یعنی اس شخص کی جو ریاکار ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنا اجر ضائع کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، کالذی ای کابطال الذی، کابطال الذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور ایمان نہیں لاتا اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ مثال یہ ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ سو اس کی مثال یہ ہے انفاق کی، ایسے خرچ کرنے والے کی مثال جیسے ایک چکنا پتھر، صفوان کہتے ہیں بالکل ایسا پتھر جو بالکل چکنا ہو، علیہ ترابن، اس پر کچھ تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر پہنچے اس کو وابل ای مطر شدید، تیز بارش، پھر اس چکنے پتھر پر تیز بارش برس جائے، فترکہ صلدا، وہ چھوڑ دے اس کو بالکل صاف کر کے۔ کیسے؟ صلدن معنی بالکل اس کو املس جس کو کہتے ہیں، جس کو بالکل مٹی سے صاف و شفاف کر کے چھوڑ دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مثال اوپر دیکھیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی والے کی مثال کیا تھی؟ آپ کو ذہن میں ہوگا، جو اخلاص سے خرچ کرتا ہے، جیسے انسان زمین کے اندر ایک دانہ بوئے، بیج،
اس بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس ایک بیج سے جو زمین میں ڈالا تھا اس سے 700 دانے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جتنے ایک چیز خرچ کی، اللہ پاک 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کی مثال جو ریاکار ہے، احسان جتلانے والا ہے، اخلاص سے نہیں دے رہا، دکھلانے کے لیے دے رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جو ایک پتھر ہے لیکن اس پر کچھ تھوڑی سی مٹی ہے اوپر، چکنا پتھر، اور کسی نے اسی مٹی کے اندر دانہ ڈالا، اسی چکنے پتھر کے اندر کو اوپر جو تھوڑی سی مٹی تھی اس میں دانہ بویا، بیج بویا، لیکن تیز بارش ہو گئی۔ جب تیز بارش ہوگی تو اس پتھر کے اوپر جو تھوڑی بہت مٹی ہے وہ بھی سب بہہ کر کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اس پر تو کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ تو جو ایک دانہ تھا مٹی، وہ سب کے سب ختم، اور سوائے چکنے پتھر کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر یہ خرچ تو کر رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس میں اخلاص نہیں، ریاکار ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی یعنی کوئی آخرت میں جائے گا تو ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے پتھر خالی چکنا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا نام اعمال بھی ثواب سے بالکل ایسا خالی ہوگا۔ مثال سمجھ گئے؟ یہ ہے لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور فرماتے ہیں کہ جو ایسے منفقین ہوں گے، خرچ کرنے والے ہوں گے، لا يقدرون على شيء، یہ قادر نہیں ہوں گے ایسے لوگ کسی بھی چیز پر، یعنی قیامت کے دن، مما کسبوا، اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خرچ کیا ہوگا لیکن ریاکاری سے کیا ہوگا تو آخرت میں کچھ ثواب نہیں پائیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اور اللہ پاک نہیں دکھائیں گے ایسے کافروں کو جنت کا راستہ۔ یہدی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ جنت کا راستہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ، مثال برائے اخلاص فی الانفاق، مثال برائے اخلاص فی الانفاق، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر مثال تھی کس کی؟ مثال برائے بطلان ثواب ودر عدم اخلاص، اور یہاں پر مثال برائے اخلاص فی الانفاق، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ پاک کی رضامندی کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل کو مضبوط رکھ کر، یعنی خلوص نیت سے۔ تثبیتا من انفسہم کا مطلب سمجھے؟ تثبیتا من انفسہم کا مطلب یہ ہے یعنی خلوص نیت سے، یعنی اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنے دلوں کو اتنا مضبوط اور ثابت کر لے تاکہ بعد میں کیا نہ ہو، دل پریشان نہ ہو، دل کیا نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ بات سمجھے؟ تثبیتا من انفسہم، خلوص نیت سے۔ ایک تو یہ کہ دے تو دیا لیکن اب بعد میں سوچ رہے ہو نہیں دیتا اچھا تھا، پیسے کم ہو گئے، یا پتہ نہیں مجھے دینے چاہیے تھے، نہیں دینے چاہیے تھے، میں نے غلطی کر لی، ایسا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کمزوری ہے، بلکہ ایسے یعنی دل عادی ہو جائے کہ اطمینان ہو خوب، چاہے تھوڑا خرچ کیا ہو چاہے اربوں خرچ کیے ہوں، لیکن دل 100% مطمئن ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور بعد میں اس پر قطعی دل کوئی پریشان نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے وہ فرمائے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر خلوص نیت سے۔ تو کیا ہے ان کی مثال؟ کمثل جنت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، باغ بربوۃ، ایک ٹیلے پر، ربوہ کہتے ہیں ایک ٹیلا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹیلا تو جانتے ہیں نا، چھوٹی سی پہاڑی ٹیلا، جیسے ایک باغ جو کہ ایک ٹیلے کے اوپر ہو، اصابہا وابل، اس پر زور کی بارش برس جائے، فاتت اکلہا ضعفین، پھر وہ لے آتا ہے اپنا پھل دگنا، تو اس بارش کی وجہ سے وہ پھل لے آئے دگنا، ڈبل۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس پر تیز بارش نہ ہو بلکہ وابل فطل، بلکہ پھوار برس جائے، طل مانے پھوار، ہلکی بارش، اگر تیز بارش نہ ہو تو پھوار ہی صحیح، ہلکی پھوار برس جائے پھر بھی اس پہ پھل آ جائے، پھر بھی کیا ہو، پھر بھی پھل اگ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شبنم یا پھوار، تو پھر بھی کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ پھل تو اگے گا ہی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔
دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ اگر تیز بارش برس جائے تو بہت زیادہ دگنا پھل اگ جائے گا، اس کو حاصل ہوگا۔ ہلکی معمولی سی شبنم پھوار ہو، چونکہ اونچائی پر ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل آئے گا، لیکن محرومی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو مخلص ہوتا ہے اگر وہ زیادہ خرچ کرے گا زیادہ اجر پائے گا، کم خرچ کرے گا تب بھی اجر پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مثال نفقات فاسدہ بعد الصحہ، مثال نفقات فاسدہ بعد صحت۔ فرماتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو کہ ان تکون له جنت، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو حاصل ہو اس باغ میں سے ہر طرح کے پھل، اس باغ میں سے اس کو ہر طرح کے پھل حاصل ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو حاصل ہو اس باغ میں سے اور بھی ہر طرح کے پھل۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس شخص کو پہنچ چکا ہو بڑھاپا، کیا پہنچ چکا ہو؟ بڑھاپا پہنچ چکا ہو۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو، بڑھاپے تک پہنچ گیا ہو اور اس کے بچے کیا ہو؟ بچے اس کے کمزور ہو، چھوٹے ہوں، ضعفاء سے مراد چھوٹے بچے ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو پہنچ جائے اس باغ کو آندھی، اعصار مانے آندھی، فِيهِ نَارٌ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہو، کیا بھری ہوئی ہو؟ آگ، فَاحْتَرَقَتْ پھر وہ باغ جل جائے، کیا ہو جائے؟ وہ باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے نظائر و امثال، مثالیں، تاکہ تم سوچا کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے نفقات فاسدہ کی ایک مثال دی ہے، نفقات صحیحہ کی مثال تو گزر گئی، اس کے بعد نفقات فاسدہ کی مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفقات فاسدہ کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے کیا کیا، ایک شخص نے باغ اگایا، سمجھ میں آ رہی ہے، جس کے اندر کھجور، انگور، مختلف قسم کی چیزیں، نہریں بہتی، خوب اس پر محنت کی، اپنی جوانی ساری اس پر لگا دی۔ اب اس کے بڑھاپے کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے ہیں، اب اس کی محنت کا وقت ہے کہ یہ اپنے محنت کا پھل کھائے، اور محنت بھی اسی لیے کی تھی تاکہ بڑھاپے کے اندر پھر مجھے راحت اور سہولت ہوگی۔ لیکن جب بڑھاپا آیا اور اس پر پھل آیا، اس کا بھی بڑھاپا آ گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک آندھی آ گئی جس میں آگ تھی، اور جتنا باغ تھا سب کے سب جل کر راکھ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اب سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح جو ریاکار شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے، من کے ساتھ، اذیت کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا مقصود نہیں ہوتی، تو دنیا میں بڑا خرچ کریں گے، لیکن اصل جو فائدہ اٹھانے کا، اجر حاصل کرنے کا وقت آخرت ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت نیکیوں کی، کہ انسان کیا کر لے، نیکیاں پا لیں، جو خرچ کیا ہے اس کا ثواب پا لیں۔ لیکن ایسے وقت میں جس میں انسان کو ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی، وہاں سب اجر ختم ہو چکا ہوگا ریاکاری کی وجہ سے۔ تو دنیا میں اس بوڑھے کی جو مثال تھی نا، کہ بڑھاپے میں اس کی ساری محنت لمحوں میں ضائع ہو گئی، یہ خالی ہاتھ رہ گیا، تو وہاں بھی ایسا شخص جو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے، نفقات فاسدہ والے کی مثال آخرت میں بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ترغیب انفاق ازمال طیب، ترغیب انفاق ازمال طیب، انفاق کی ترغیب ہے لیکن پاک مال سے، حلال مال سے، طیب مال سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کیا کرو، من طیبات ما کسبتم، عمدہ چیزیں، ان چیزوں میں سے جو پیدا کی ہے، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے،
من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، جو پیدا کی ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جو بھی خرچ کرنا ہے تو یاد رکھو عمدہ چیزیں خرچ کرو، چاہے وہ تم اپنی کمائی میں سے خرچ کر رہے ہو یا زمین کی پیداوار میں سے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ کے راستے میں ایسا نہیں کرو کہ بالکل گھٹیا چیز دے رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیسی چیز؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور قصد نہ کرو ردی چیز کے دینے کا۔ کس کا؟ ردی۔ خبیث سے مراد یہاں ردی گھٹیا چیز، بالکل گھٹیا چیز مراد ہے۔ تو اور ارادہ نہ کرو گھٹیا چیز کے دینے کا، ردی چیز کے دینے کا، منہ تنفقون، جس کو تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود اس کو کبھی نہیں لوگے۔ اگر تمہیں دوسرا کوئی ایسی چیز دے، ایسی ردی یا گھٹیا چیز، تو تم اس کو لینے پہ راضی نہیں ہوتے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر چشم پوشی کے ساتھ۔ الا یہ کہ تم چشم پوشی کر لو تو لے لو، وہ بھی کس کے عدم رضامندی سے، خوشی سے تم خود وہ چیز نہیں لے رہے، لیکن ایسی چیز اللہ پاک کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا ایک تو اخلاص تو بنیادی شرط ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خرچ کرنا بھی ہے تو بہت زیادہ گھٹیا چیز نہ ہو، کہ انسان اپنے لیے اچھی چیز رکھ لے اور جو کسی کام کی نہیں ہے، بالکل ردی بیکار ہے، تو وہ اٹھا کے جو ہے خرچ کر رہا ہے۔ مثال آپ سمجھ لیں، جیسے کہ آپ گھر کے اندر جو ہے تازہ کھانا پکا لیا، وہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن کل کی سوکھی روٹی جو دانت سے بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے، باہر فقیر ہے، کہا یار بھائی یہ دے دو، فہد نے کہا یار یہ جو کل والی ہے نا یہ جا کے دے دینا، وہ تو دانت سے بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے، اور تم جو ہے کل والی روٹی جو ہے وہ اس کو دے رہے ہو فقیر کو، یہ زیادتی ہے۔ یہ سالن بالکل خراب ہو گیا تھا اور وہ جا کے جو ہے اس کو دے رہا ہے۔ آج ہماری حالت کم و بیش تقریباً یہی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہماری مثال ہے۔ ایک بچہ ایک جگہ جو ہے، ایک قاری صاحب اس کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، سنا ہے نا لطیفہ؟ تو ایک دن جو ہے وہ بچے کی والدہ نے جو ہے کھیر بھیجی، قاری صاحب کو یہ کھیر کھلا دو، عتیق بھی ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں۔ اس نے کھیر کھائی، بڑی اچھی تھی، وہ بچہ اور پیالہ لے آیا، کہا کہ امی نے کہا ہے کہ اور بھی کھا لی، پھر تیسرا لے آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ آج شاید بہت زیادہ بن گئی ہے۔ تو وہ بچہ تھا، اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بلی نے اس میں منہ مار لیا تھا، تو امی نے کہا کہ جا کے قاری صاحب کو کھلا دو۔ مٹی کے برتن میں تھا، وہ قاری صاحب کو غصہ آیا، وہ برتن اٹھا کے دیوار پہ مار دیا، تو وہ بچہ رونے لگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بھی تم نے کھیر کھلائی ہے جس میں بلی نے منہ ماری اور اب خود رو رہے ہو۔ بچے نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تم نے میری پوٹی کا برتن توڑ دیا جس میں پوٹی کرتا تھا۔ تو آج ہمارا یہ سلوک ہے، دینی طبقے کے ساتھ آج ہماری یہ حالت ہے۔ مدرسے میں جو صدقے کا بکرا بھیجتے ہیں، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے پیروں پہ چل کے نہیں جا سکتا، اس کو گود میں اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بعض دفعہ تو مسجد میں بیچتے ہیں، بھئی یہ قرآن شریف ہے مسجد میں رکھ لیں، آپ یقین جانیے اس کے اندر ایسی ردی اور برسوں کے کہ اس میں دیمک لگ چکی ہوتی ہے، تو دیمک والے کاغذ یا اس طرح شہید اوراق، شہید مصاحف، وہ ہم لا کے ہم شاید ثواب کے لیے مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں یہ اعلان لگائے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، باہر سے کسی کو اجازت نہیں ہے لا کر رکھنے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آج دین کے لیے ہمارے یہ جذبات ہیں اور یہ ہمارا اخلاص ہے کہ جو یا کتاب ایسی ہوگی کہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہے، اس میں دیمک نے آر پار سوراخ کر دیے، ہم کہتے ہیں جاؤ یہ مسجد میں مولوی صاحب کو دے کے آ جاؤ یا یہ رکھ دو۔ تو یہ آج ہمارے یہ طریقہ کار ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی چیز مت دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی؟ خود اس چیز کو تم قبول نہیں کرتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود قبول نہیں کر رہے ہو لیکن اللہ پاک کے راستے میں جو ہے وہ چیز دے رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جیسے وہ ایک فقیر گیا عام والے کے پاس اور اس سے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، اس نے ایک اس طرح سڑا ہوا سا آم تھا وہ دے دیا اس کو، پھر اس نے 10 روپے جیب سے نکالے، کہا مجھے ایک آم چاہیے، اس نے بہت اچھا سا آم نکال کے جو ہے اس کو دے دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میں پکڑے اور کہا اللہ آپ دیکھ لیں آپ کے نام پہ اس نے کیا دیا ہے اور پیسوں پہ اس نے کیا چیز دی ہے، اس فقیر نے کہا۔ تو آج ہمارا یہ طریقہ کار ہے
ہم اگر صدقہ نکالتے ہیں تو پہلے سوچیں گے کہ بھئی وہ چیزیں دیکھ لو جو اب ہمارے کام کی نہیں رہی ہے، جو خراب ہو چکی ہے یا بالکل فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تب جا کے ہم یہ تیر مارتے ہیں کہ بھئی یہ جاؤ کسی مستحق کو دے دو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، تنبیہ بر مزاحمت شیطان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرماتے ہیں کہ شیطان ڈراتا ہے تم کو مفلسی سے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور مشورہ دیتا ہے تم کو بری بات کا۔ یہاں بری بات فحشاء سے مراد بخل ہے۔ کیا ہے؟ چونکہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے نا، ذکر تو انفاق کا چل رہا ہے، تو یہاں دیکھیں مطابقت، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے۔ اب کیا مطلب ہے فقر سے ڈراتا ہے تم کو؟ کہتے بھئی اچھا مال خرچ نہیں کرنا، اچھا اپنے پاس رکھ لو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا، اچھا اپنے پاس رکھ لو، اور جو کسی کام کا نہیں ہے نا وہ نکال لو، وہ دے دو، وہ دے دو۔ تو یہ شیطانی مشورہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ یہ کون سا مشورہ ہوتا ہے؟ یہ شیطانی مشورہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ چیز دے دو اللہ کے راستے میں جو اب کسی کام کی ہی نہیں۔ ہم اگر کپڑے نکال کے دے رہے ہیں تو وہ دے دیے کہ وہ کسی کے پہننے کے قابل نہیں ہے، پھٹ گئے بالکل۔ آپ صحیح سوٹ بھی دے سکتے ہیں، اور وہ کپڑے آپ کو پہننے میں شرم آ رہی ہے، آپ کسی اور کو وہ کپڑے دے رہے ہیں۔ بات سمجھ؟ تو شیطان یہ مشورہ دیتا ہے کس چیز کا؟ یعدکم الفقر، اچھی چیز دے دی نا، غریب ہو جاؤ گے، تم پر فقر آ جائے گا۔ یہ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، یہ سوچ ذہن میں ڈالتا ہے کہ ایسا نہیں کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی فقیر آ گیا، چلو اب دینا ہی ہے، ہم پہلے دیکھ لیں گے یار اس میں کون سا وہ نوٹ ایسا ہے جو بالکل چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اب دانیال اس میں سے دیکھ رہا ہے جو بالکل ایسا نوٹ ہے کہ بالکل جو ہے ماشاءاللہ کیا کہیں گے اس کو، بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، وہ جو ہے 10 روپے کا نوٹ نکال کے اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا دانیال نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ شیطان کہہ رہا ہے بھائی صحیح والا نہیں دینا، صحیح والا نہیں دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ڈراتا ہے فقر سے۔ یا بھائی چلو اس وقت چھوٹا نوٹ نہیں ہے، بھائی بڑا چلے جائے گا، تو شیطان کہے گا نہیں دینا یار۔ بات سمجھ؟ 50 روپے دے رہے ہو تم، 50 روپے دے دیے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت 10 روپے نہیں ہے تو 50 روپے نہیں دینا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہاں فحشاء سے مراد کیا ہے؟ بخل۔ اور وہ مشورہ دیتا ہے کس کا؟ بخل کا۔ بخل سے مت دو، نہیں دینا، نہیں دینا، مت دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، یہ شیطانی مشورہ تھا، اب خدائی مشورہ ہے۔ اللہ پاک کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کا، یعنی اچھی چیز خرچ کرنے پر۔ اللہ پاک اچھی چیز خرچ کرنے پر اپنی بخشش کا کیا کرتے ہیں؟ وعدہ فرماتے ہیں، وفضلاً، اور زیادہ دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اچھی چیز خرچ کرو گے میں مغفرت بھی کروں گا اور میں اور زیادہ نوازوں گا۔ لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، زیادہ بھی خرچ نہیں کرنا، اچھی چیز بھی خرچ نہیں کرنا، ورنہ غریب ہو جاؤ گے، اچھی چیز ہاتھ سے چلی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک بڑی وسعت والے اور علم والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں یؤتی الحکمہ، حکمت سے مراد فہم دین ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے حکمت سے مراد ہے فہم دین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہاں بھی یہ جو بات گزری، شیطان انسان کو مشورہ دیتا ہے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب نے فرمایا دامت برکاتہم کہ لوگ اس طرح مدارس کے ساتھ اور مولویوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اور فرمایا میرے مدرسے میں استاد صاحب نے فرمایا ایک شخص نے آٹا بھیجا، وہ سب کڑوا ہو چکا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا آٹے پہ بہت عرصہ گزر جائے اس میں کڑواہٹ، وہ آٹا مدرسے بھیج دیا طلبہ کے لیے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں کہ عطا کرتے ہیں اللہ پاک فہم دین، دین کا فہم اللہ پاک عطا فرماتے ہیں من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دے دیا گیا فہم دین، دین کی سمجھ،
دین کی سمجھ بوجھ، دین کا فہم، فقط اوتی خیرن کثیرا، تو بلا شبہ دے دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہم دین سے کیا ہے؟ فہم دین سے اصلاح عقائد اور اعمال ہوتی ہے جو مدار نجات ہے۔ فہم دین وہ ہے کہ جس سے انسان کے عقائد کی بھی اصلاح ہو جائے، انسان کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے۔ انسان کو اللہ پاک وہ علم دے دے کہ اس علم کی برکت سے وہ اپنے عقائد کی بھی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لے، کیونکہ نجات کا مدار ان دونوں چیزوں پر ہے کہ عقائد بھی صحیح ہو، اعمال بھی صحیح ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر صحیح عقل والے مستفیدین۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تاکید رعایت شرائط صحت و بقا، تاکید رعایت صحت و بقا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو شرائط گزری اس کے رعایت کی تاکید کہ ان شرائط کی رعایت رکھو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہو تم کسی قسم کا خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو تم کسی چیز کی نظر، فإن اللہ یعلمہ، سو اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ یعنی بھئی اگر تم خرچ کرنا ہے یا نظر مانی ہے تو پھر بیکار چیز مت دو، گھٹیا چیز مت دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخلاص کے ساتھ دو، اچھی چیز دو، زیادہ دو، عمدہ چیز دو۔ یہ جتنی شرائط گزری ہے، بخل سے کام مت لو، اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہاں ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان مذکورہ شرائط کی رعایت نہیں رکھتے، جو کیا نہیں کرتے؟ ان مذکورہ شرائط کی رعایت نہیں رکھتے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے کہ نہیں ہوگا ان بیجا کام کرنے والوں کا کوئی مددگار، جو ان شرائط کی رعایت نہیں رکھتے دنیا میں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فضیلت اظہار، فضیلت اظہار ہے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم کیا کرو گے؟ اگر تم ظاہر کر کے دو گے صدقات، فنعما ہی اے نعم شیئا، تب بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم چھپا کر ان فقراء کو دے دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ اب دینے میں دو صورتیں ہوتی ہیں، دو طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ انسان دے رہا ہے لیکن کوئی دیکھنے والا بھی ہے، سب کے سامنے دے رہا ہے، یا دو چار افراد ہیں ان کے سامنے کسی کی مدد کر لی۔ ایک یہ کہ اس طرح دے رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، یا ایسے چھپا کر دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں یعنی اس طرح دینے کی بھی گنجائش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان تبدوا الصدقات، ظاہر کر کے دے سکتا ہے لیکن بشرطے کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، نیت میں ریاکاری نہ ہو، بلکہ اس نیت سے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تاکہ لوگوں کو کیا ہو؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ تو اس صورت کے اندر کسی کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے اگر نیت غلط نہیں ہے، نیت فاسد نہیں ہے۔ اگر نیت فاسد ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تھا کہ میری تعریف کرے، میرا ایک یعنی لوگوں میں نام ہو، اس صورت کے اندر تو یہ بالکل ضائع ہے، بیکار ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے نہیں دے رہا، اس کی نیت ٹھیک ہے، صرف اس لیے تاکہ اور لوگ بھی دے دے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت کے اندر اس طرح دینے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس طرح دے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اتنے اخفا سے، یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر یہ طریقہ سب سے بہتر اور اچھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور فرمایا کہ تمہارے اور دور کر دیں گے اللہ پاک تم سے تمہارے بعض گناہ، من تبعیضیہ ہے، دور کر دیں گے اللہ پاک اس کی برکت سے تمہارے بعض گناہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال انفاق کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں 5-6 مرتبہ آ چکا ہے، لیکن ہر مرتبہ کیا فرمایا کہ من نہ ہو اور ایذا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہ چیزیں آج ہمارے اعمال کا جنازہ نکال چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں فلاحی کاموں میں،
لیکن شیطان اس پہ لگا دیتا ہے کہ چلو اب ایک فوٹو سیشن ہو جانا چاہیے، یا پھر لوگوں کے سامنے اظہار ہوتا ہے کہ میں فلاں اس سے اتنا تعاون کرتا ہوں، فلاں کے ساتھ میں اتنا تعاون کر رہا ہوں، فلاں میرے پاس آتا ہے، فلاں میرے پاس آتا ہے، اور اس طرح جنازہ نکل جاتا ہے اعمال کا، اخلاص کا۔ اور اب تو اس کی صورت بھی آسان ہو گئی کہ وہ چھوٹا والا چیک تو نظر بھی نہیں آتا نا، اب اس کے لیے علامتی چیک بن گئے اتنے بڑے بڑے، پھر وہ ہاتھ میں پکڑا کے تصویر بن رہی ہے۔ چابی دینے کسی کو، چابی تو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بڑی چابی بن گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ چیزیں آج ہمارے اخلاص کا جنازہ نکال چکی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا تعاون کرتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں آتا، ان کا نام بھی نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے بھی موجود ہے، اور ایسے بھی ہے کہ 10 روپے دے کر جو ہے مدرسے کا یا مسجد کا مالک بننا چاہتے ہیں کہ اب میں نے 10 روپے دیے ہیں، اب میں بھی کہوں گا کہ بھئی یہ والی گھڑی میں ٹائم الگ ہے، اس والی میں ٹائم الگ ہے، کیونکہ وہ چندے میں 10 روپے دیے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وارنا صاحب آج وضو خانے میں پانی گرم نہیں آ رہا، پتہ چلا کہ اس نے 20 روپے کا نوٹ چندے میں دے دیا ہے، تو اب کیا ہے، اب یہ پورا ایک کیا ہے بات چیت کا مالک بننا چاہتا ہے، پورے تصرف کا وہ بننا چاہتا ہے کہ میں بھی شاید اب اپنی مرضی کا کچھ مالک بن گیا۔ ایسے بھی، اور ایسے بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی اینٹ سے لے کر آخری تعمیر تک سب خود کروڑوں اربوں روپے کے، اور ان کا نام ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ایسے ماشاءاللہ یہی کی بات، کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا ادارہ ہمارا جانا ہوا، تو ہمیں اس میں معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص نے کہا، حالانکہ ماشاءاللہ بہت بڑے ان کے حلقہ ارادت ہیں، معتقدین ہیں اور ایسے ہیں، لیکن کہا کہ ایک شخص کو معلوم ہوا، ایک شخص کو، کہ اس طرح فلاں جگہ پر زمین لے کر مدرسہ بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف وہ بتا دیں اور نام ظاہر کیے بغیر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے من اولی ہی الی آخری ہی، اب کروڑوں روپے سے اربوں روپے سے اتنا بڑا ادارہ بنا ہوگا، ایک شخص نے کیا ہے، اس کا نام نہیں ہے، وہ اس نے برداشت کیا ہے سارا۔ ایسے بھی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ پاک کا اجر ہے۔ اور میں نے کہا کہ ایسے بھی ہے کہ 10 روپے دیکھ کر سیاہ اور سفید کا مالک بننا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال اپنی نیتیں انسان صحیح رکھے، اب کم خرچ کرنے کی خدا نخواستہ کوئی حوصلہ شکنی نہیں ہے، جس کو اللہ پاک نے جتنی توفیق دی ہوتی ہے انسان خرچ کرے، لیکن اس میں بری نیت نہ ہو، فاسد نیت نہ ہو، اس کے بعد پھر کوئی شرارت نہ ہو، اس کے بعد پھر اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے فرمایا واللہ ما تعملون خبیر، ہو گیا، اور اللہ پاک تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے، کس نیت سے دے رہے ہو، کیا نیت ہے، یہ تو ہو گیا نا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ انفاق ہے، اور یہ جو ہے نا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، افضلیت اخفا، افضلیت اخفا، یہ تو فضیلت اظہار ہے، ان تبدوا الصدقات فضیلت اظہار، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ افضلیت اخفا۔ اظہار بھی جائز ہے لیکن اخفا زیادہ بہتر ہے، اخفا زیادہ بہتر ہے، لیکن اظہار اس وقت جائز ہے کہ نیت میں ریا نہ ہو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا جب اتنا اخفا ہوگا؟ تو یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ پاک فرماتے بعض گناہ تو ہم معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک ہر چیز تمہارے ہر کاموں سے بے خبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور فرمایا عموم احسان بھی مسلم و کافر، عموم احسان بمسلم و کافر۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں آپ کے ذمے ان کو ہدایت پر لانا، ایسا نہیں ہے آپ کے ذمے کہ آپ ان کو ہدایت پر لے آئیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت پر لے آتے ہیں۔ کسی کافر کو ہدایت دینا یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، پیغمبر کے ذمے تبلیغ ہے، دعوت ہے، ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، علت عموم احسان، علت عموم احسان، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، من خیر ای من مال، خیر سے مراد مال ہے، فلانفسکم، سو تمہارے اپنے بھی فائدے کے لیے۔ تو یہاں عمومی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر خرچ کرو گے تو ثواب ملے گا، کافروں پر خرچ کرو گے تو نہیں ملے گا، بلکہ اگر تم نیکی مسلمان کے ساتھ کرو گے اس پر بھی اجر ملے گا، کسی کافر کے ساتھ کرو گے اس پر بھی ملے گا، مسلمان پر خرچ کرو گے اس پر بھی اجر ملے گا، کسی غریب کافر کے ساتھ تعاون کر لیا اس پر بھی اجر ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔
وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیان فائدہ اول، اور فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے الا کسی اور غرض کے لیے سوائے اللہ کی رضا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما تنفقوا من خیر فائدہ دوم، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفى الیکم ای ثوابہ یوفى الیکم، تم کو اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصل مستحقین صدقات، اصل مستحقین صدقات اور ان کے اوصاف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات کے اصل حقدار کون ہیں؟ جو مقید کر دیے گئے ہیں اللہ پاک کے راستے میں، جو قید کیے گئے ہیں اللہ پاک کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، اور جو زمین میں کیا ہے؟ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا یستطیعون، نہ عادتاً نہ عقلاً، عادتاً نہ عقلاً. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف وصف دوم، وصف دوم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ناواقف جو ہیں وہ ان کو اس سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، مالدار خیال کرتے ہیں. ناواقف لوگ چونکہ کسی سے سوال نہیں کرتے تو ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے یا یہ مالدار ہے. تعرفہم بسیماہم، لیکن فرمایا کہ آپ پہچان سکتے ہیں ان کو ان کے چہروں کی علامت سے، چہرے سے. چہرے ایسے فقر کی وجہ سے زرد ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کو چہروں کی وجہ سے تم پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا وصف صوم، یہ سوال نہیں کرتے پھرتے لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر کہ بس پیچھے ہی پڑ جائے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے سو بے شک اللہ پاک خوب جانتے ہیں. اصل مستحقین صدقات کون ہیں؟ فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. یہاں پر فرمایا کہ اصل مستحقین مدد کے کون ہیں؟ کہ جو دین کی خدمات کی وجہ سے انہوں نے کاروبار سے، تجارت سے اپنے آپ کو روک لیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دینی خدمات کی وجہ سے کیا کر لیا ہو؟ احصروا فی سبیل اللہ، مقید کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، مقید کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب طلبہ ہیں آپ حضرات، تو آپ دیکھیں دین کے لیے مقید ہے، گویا کہ آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے اس وقت جا کے دکان پہ بھی بیٹھ سکتا تھا، کچھ کما سکتا تھا، لیکن آ کے آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں. چھٹیاں نہیں ہوتی، پورا سال آپ حضرات صبح آتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں، دوپہر میں تکرار ہے، مغرب میں تکرار ہے، رات میں تکرار. تو یہ دین کے طلبہ ہیں یا جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اس سے یہ لوگ مراد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان یہ ہے کہ جو صرف کمانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، لیکن جو دین اصحاب صفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، انہوں نے بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. اب ظاہری بات ہے ایک شخص دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لے تو وہ تو کما نہیں رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اصل مستحقین ہے کہ ایسے طلبہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا آئندہ چل کر دین کی خدمت کریں گے، یہ اصل مستحق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اور ان کا دوسرا صفت، دوسرا کمال، کسی سے مانگتے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. تو نہ مانگنے کی وجہ سے، اس استغنا کی وجہ سے بعض سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے مالدار ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل ہم نے اپنا یہ مزاج خراب ہو گیا ہے. بعض لوگوں نے یہ مزاج، بھئی ہم اس کو دیں گے کہ جو اظہار کرے گا، یا اس کو دیں گے جب یہ خود میرے پاس آئے گا، یا اس وقت دیں گے جب یہ مجھ سے مطالبہ کرے گا. بعض کے ذہن کے اندر یہ خناس بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں دوں گا، لیکن اس کو کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا، اس نے مجھ سے کب کہا ہے؟ کہ انسان کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی، یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیوں ان مدارس والوں کی، ان طلبہ کی کوئی فیکٹریاں چلتی ہے، کوئی کارخانے پیچھے مل چل رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے،
طالب علم آتے ہیں صبح، یہ کون سے فیکٹری یا کارخانے کے مالک ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر لیا ہے اور کاروبار تجارت سے رک چکے ہیں۔ اور دوسرا کہ چونکہ ظاہری بات ہے کہ مانگنے کی نہ عادت ہے اور نہ ایسا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا ہے، مالدار ہے۔ تعرفہم بسیمہم، لیکن آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کو چہروں سے پہچان لوگے کہ دین کے طالب علم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے رات تک مسجد مدرسے میں مشغول ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ اصل یہ ہے مستحقین کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے لیے دین کی خدمت کی جائے۔ لا يسألون الناس الحافا، تیسری وصف۔ پہلا وصف تو آپ سمجھ گئے نا، پہلا وصف کہ احسروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے روک لیا ہے، نہ کسی دکان جا رہے ہیں، نہ باہر کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ دین قرآن اور حدیث کی خدمت میں، قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں، فقہ پڑھنے میں، حدیث کے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری بات ہے ہر طالب علم کو چاہیے کہ استغنا اختیار کرے، استغنا جس کو کہتے ہیں، نہ کسی کے مال کی طرف دیکھے اور نہ کسی کے مال پر رال ٹپکائے، بلکہ خوب صاف ستھرے رہیں، صاف ستھرا لباس پہن کر رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ظاہری حلیے کو دیکھ کر بعض سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ مالدار ہیں، تو فرمایا کہ تعرفون بسیمہم، آپ ان کے چہرے سے سمجھ جائیں گے۔ صحابہ کی یہ حالت تھی نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جن کو بہت بڑا ذخیرہ احادیث یاد تھا، ان کی کیفیت بخاری شریف میں حدیث میں نہیں پڑھی آپ حضرات نے، کہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا بعض دفعہ، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا مرض ہے، حالانکہ وہ بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا وصف لا يسألون الناس الحافا، ایسے بھی نہیں ہے کہ کسی سے چمٹ کر مانگ رہے بھئی ہمارے ساتھ تعاون کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ استغنا کی بھی دولت دی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے بے شک اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ آگے فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ترغیب تعمیم انفاق۔ اب یہاں سے ترغیب تعمیم انفاق ہے، فرماتے ہیں الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال باللیل والنہار، دن رات، رات میں بھی اور دن میں بھی، یہ تعمیم اوقات ہے کہ رات کو بھی نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں۔ سر و علانیتاً تعمیم حالات، باللیل والنہار تعمیم اوقات، سر و علانیتاً تعمیم حالات، سمجھ میں پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ثمرہ اول، ثمرہ اول جلب نفع، یا جس کو ہم جلب منفعت کہتے ہیں، تو ان کا پہلا ثمرہ کیا ہے، انجام، ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ یہ جلب منفعت ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ثمرہ دوم دفع ضرر، ثمرہ اول جلب نفع کہ ان کو فائدہ ملے گا، اور ثمرہ دوم دفع ضرر کہ ان کو نقصان دہ چیز سے نجات ملے گی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کیا ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی صحیح۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اچھا، اب انجام ربا اخروی، یہ انجام ربا اخروی، فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، سود کی مذمت کا بیان، سود کی مذمت کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود، لا یقومون ای لا یقومون من القبور، یہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، کھڑے نہیں ہوں گے اپنی قبروں سے، مگر کس طرح کھڑے ہوں گے؟ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے، یا جس کو جن جس کو لپٹ کر کیا بنا دے، خپتی بنا دے۔ یعنی جو سود خور ہے، اس سود خوری کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، سود خور کی حالت پاگلوں کی طرح ہوگی،
ایسے ایک انسان کو آسیب چمٹ جاتے ہیں نا، وہ بالکل عجیب سی حرکات کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، سود خور کی حالت یہ ہوگی قیامت کے دن کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں کرے گا، جیسے اس کو آسیب لپٹ چکے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا۔ یہ کیوں؟ سبب انجام، اس کا یہ انجام کیوں ہے، یہ کیوں حواس باختہ ہوگا؟ اس لیے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، سبب انجام یہ ہے، یہ سزا اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ رد حاکمانہ، یہ آگے رد حاکمانہ ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ پاک نے بیع کو اور حرام کر دیا ہے اللہ پاک نے سود کو۔ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، حالانکہ بیع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے۔ بیع میں تو عوض ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے، سود میں تو ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے پڑھو کل نفع جر، کیا ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ اب اگر مثال کے طور پہ ایک شخص تجارت کر رہا ہے، ایک چیز اس نے مثال کے طور پہ 5 روپے کی خود خریدی، 10 روپے کی آگے بیچ رہا ہے منافع رکھ کر، تو ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے فائدہ رکھ رہا ہے، اس کے بدلے میں چیز دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص وہ ہے کہ وہ پیسے دے کے، کم پیسے دے کے اس سے زیادہ پیسے لے رہا ہے، میں بھئی 10 روپے قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن لوں گا 20 روپے، تو یہ باقی 10 روپے کس چیز کے عوض ہے، کس چیز کے بدلے میں ہے؟ نہیں ہے نا اس میں کوئی چیز، یہ کہلائے گا سود۔ یہ تو ایک میں نے ایک چھوٹی سی سادی سی صورت بتائی، اس کی بے شمار اور بہت ساری صورتیں ہیں سود کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ سود یہ بھی بیع ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بیع کو اللہ پاک نے جائز رکھا ہے۔ بیع یہ تو ایک تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، اس کے بدلے میں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ پیسے لے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، لیکن سود یہ تو نفس ایک خالی وہ ہے، اس کے بدلے میں عوض میں تو کچھ نہیں ہے کہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حرکتیں دنیا میں کرتے تھے، آخرت میں انجام بھی ایسا ہوگا، بہت خراب۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، بیان مستفیدین، پھر جس شخص کو پہنچی اپنے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ختم۔ جس نے توبہ کر لی تو اب جو سود لے چکا ہے، کھا چکا ہے، وہ تو ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ باطنی، اور جو باطنی معاملے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کے حوالے ہیں۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، یہ نادم ہوا ہے، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ لیکن اب بھی اگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوا، اب بھی اگر یہ سود کو چاہتا ہے یا دل میں وہ ہے، تو باطنی معاملہ کس کے حوالے ہے؟ وہ اللہ پاک کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انجام محرومین، یہاں سے کیا ہے؟ انجام محرومین۔ اور جو کوئی واپس لوٹے گا، کیا کرے گا؟ اسی قول و فعل کی طرف، یعنی ایک مرتبہ توبہ طائب ہو گیا لیکن پھر بعد میں سودی معاملے کی طرف پھر چلا گیا، پھر سودی معاملات شروع کیے، تو یہ انجام محرومین ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ثمرہ فعل، تو یہی لوگ کیا ہے؟ جو دوبارہ لوٹے گا اس معاملے کی طرف، تو ایسے ہی لوگ ہیں دوزخی، اور ہم فیہا خالدون، ثمرہ قول۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ثمرہ فعل، اور ہم فیہا خالدون، ثمرہ قول، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ثمرہ سود دنیاوی، ثمرہ سود دنیاوی۔ یمحق اللہ الربا، سود کا کیا انجام ہے کہ اللہ پاک اس کو مٹاتا ہے، سود کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، ثمرہ صدقات، اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ پاک پسند نہیں کرتے کسی بھی بڑے ناشکر گناہگار کو۔ کفار، کفار مبالغے کا صیغہ ہے، ای المقیم علی الکفر، جو کفر پر ڈٹا ہوا ہو، پسند نہیں کرتے کسی بھی ناشکرے کو، جو ناشکری پر ڈٹا ہوا ہو، اسیم اور گناہگار کو۔ فرمایا نا کہ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ پاک گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو کہیں گے بھئی سود تو بڑھ رہا ہے، بینک میں نے اکاؤنٹ، سودی اکاؤنٹ میں رکھے 1 لاکھ، اب وہ 2 لاکھ بن گئے، اس پہ منافع آ گیا، انٹرسٹ آ گیا، سود آ گیا۔ اور صدقہ تو میرے پاس جو تھے میں نے اس میں دے دیے تو وہ تو کم ہو گئے، 100 میں سے 10 روپے دے دیے تو 90 رہ گئے،
لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سود کو اللہ پاک گھٹاتا ہے، صدقے کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حقیقت اسی طرح ہے کہ سود جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ سود خور کبھی خوشحال نہیں ہوتا، آپ اس کو ہمیشہ بدحال پائیں گے۔ اگر یہ چیز بڑھ رہی ہے تو سود خور کو آپ کبھی خوشحال دیکھ ہی نہیں سکتے، انتہائی برے حالات میں۔ اور جو سودی معاملات کے اندر جاتا ہے، ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، یاد رکھے پھر اس سے نجات بہت مشکل ہے۔ ایسا عفریت ہے، ایسے ارب پتی، کروڑ پتی اور ملوں کے مالک، ان کے انجام ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنی میں، فیکٹری کارخانے میں سودی معاملات کیے، بینکوں کے ساتھ اربوں روپے کے مقروض ہو گئے، یہاں تک کہ مشینیں گروی رکھنی پڑی، یہاں تک کہ پوری فیکٹری گروی رکھنی پڑ گئی، اور سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسی مثالیں ہیں، ایسے لوگ کہ جو ایک زمانے کے اندر ایک نام تھا، اور بڑے بڑے جیسے جو 22-23 خاندان مشہور گزرے اس میں ہوتے تھے، لیکن سودی معاملات کا عمل دخل شروع کر دیا تو کیا ہو گئے؟ بالکل قلاش ہو گئے۔ اور یہ سود ایسا ایک عفریت ہے، ایک جن ہے کہ یہ جب چمٹ جاتا ہے اس سے پھر بہت مشکل ہے چھٹکارا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے، بعض دفعہ بینک سے سود لون لیے جاتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے، یاد رکھے پھر اس سے نجات بہت مشکل ہے۔ بہرحال تو سود جو ہے یہ گھٹتا ہے، آپ ظاہر میں تو پیسے لے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ نصیب نہیں ہوتے۔ بیماری آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، روزانہ نئی پریشانیاں آ رہی ہے، آفتیں آ رہی ہے، تو جو مال جیسا آ رہا ہے اسی طریقے سے جا رہا ہے۔ چور آ گئے، ڈاکو آ کے سب لوٹ کے لے گئے، آگ لگ گئی، یہ حوادث ہوتے ہیں پھر۔ اور صدقہ اس کی برکت سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مال میں برکت دیتے ہیں، تجارت میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ مال بڑھ جاتا ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر لاکھوں کا ہوتا ہے تو کروڑوں کا کاروبار ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی؟ جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے اور سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو مال بڑھ جاتا ہے، حقیقت میں بھی بڑھتا ہے کہ اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح بھی ہے بڑھنے کا مطلب کہ برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی ضروریات کم میں پوری ہو جاتی ہیں۔ سود خور جتنا کماتا ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، چاہے دن میں لاکھوں کما لے، محتاج رہتا ہے۔ اور صدقات دینے والا تھوڑا کمائے گا، اللہ پاک اس میں اس کی ساری ضروریات پوری کریں گے، خوشحال رہے گا۔ بات سمجھ، اس کا مال محفوظ رہے گا، حوادث سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اب اس میں کیا کیا تفصیلات، بہت تفصیلات ہیں اس میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ پاک اس صدقے کی باقاعدہ پرورش فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس معمولی سا صدقہ ہوگا، پہاڑ جتنا اجر ملے گا اس پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت، فرماتے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو اصلاح عقائد، وعملوا الصالحات اصلاح اعمال۔ میں نے کہا نا دو چیزیں بنیاد ہے نجات کے لیے، اصلاح عقائد بھی، اصلاح اعمال بھی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے عقائد کی اصلاح کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقاموا الصلاۃ، تخصیص بعد التعمیم، اور نماز کی پابندی کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ثمرہ جلب نفع، تو ان کے لیے ان کا ثواب اپنے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم دفع ضرر، یہ کسی قسم کا خوف ان پر ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والوں کو تنبیہ ہے، ایمان والوں کو تنبیہ ہے، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، نہی از وصول بقایا سود، نہی از وصول بقایا سود، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یعنی مقصد یہ ایمان والوں کی، جب سود کی حرمت آ گئی، اب اگر تم نے کسی کو پیسے دیے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے، حرمت سے پہلے، اب وہ بھی چھوڑ دو۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھئی جو پہلے کے باقی ہے وہ دے دو، بالکل ہی سود کے معاملے کو کیا کر دو، اب بالکل چھوڑ دو اور بالکل ختم کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، سودی معاملے کو نہیں چھوڑو گے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس سن لو بڑی جنگ کا اعلان، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اس موضوع پر، سود خور سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے جنگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو اعلان سن لو ایک بڑی جنگ کا اللہ پاک کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ایک آدمی اپنے سے طاقتور سے جنگ نہیں کر سکتا، نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات اور پیغمبر کی ذات اگر کسی کے مقابلے پہ آ جائے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور سود خور کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اب خود انجام آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے رأس المال، جسے ہم کہتے ہیں نا اصل مال، بس اپنا اصل مال لے لو، سود کی ایک پائی بھی نہیں لینی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لا تظلمون ولا تظلمون، اور پھر اس قانون کے بعد نہ تم ظلم کرو گے کسی پر، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تم بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا کہ تم کہو کہ نہیں بھئی میں تو لوں گا سود، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ وہ کہے کہ بھئی میں تمہیں اصل مال بھی نہیں دے رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ جو اپنا اپنا حق ہے وہ وصول کریں گے۔ وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وجوب امہال مفلس، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مفلس کو سودی معاملہ تو ہو گیا کہ بھئی سودی لین دین نہیں کرنا، لیکن اب اگر کسی کو قرضہ دیا ہے، عام قرضہ دے دیا ہے، سودی قرضہ نہیں ہے، اس میں بھی بہرحال شریعت کے احکامات یہ ہے کہ مہلت دے دو۔ تنگ دست کو کیا کرو؟ اگر قرضہ دیا ہے ٹھیک ہے، ایک ٹائم پیریڈ طے ہوا ہے 1 مہینے کا، لیکن تم نے دیکھا کہ 1 مہینے تک بھی اس کے پاس انتظام نہیں ہے، چلو اس کو آگے مہلت دے دو، کوئی بات نہیں ہے، دوسرے 2 مہینے میں دے دینا، نہیں ہے 3 مہینے میں، اس پر بھی بڑا جو ثواب ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسودگی تک۔ کب تک؟ آسودگی تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ ہی کر دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہو۔ اور اگر قرض دینے والا مالدار ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو اگر وہ بالکل ہی چھوڑ دے چلو میں معاف کر رہا ہوں اپنا قرضہ، تو یہ نور علی نور ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تخویف اخروی، اور فرمایا کہ ڈرتے رہو اس دن سے، یوم ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ پاک کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ کسی نے قرضہ دے دیا ہے تو اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں کریں کہ میں دے تو رہا ہوں لیکن اب زیادہ لوں گا، سود کے ساتھ لوں گا، ناجائز ہے۔ یا اگر کسی نے قرضہ لیا ہے تو اس صورت کے اندر یہ نہ کرے کہ دبانے کی نیتی پہلے سے کر لی کہ اب دینا ہی نہیں ہے واپس، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک رکوع ہے، یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے، پڑھا لیں، 2 رکوع ہے۔ جی میں چاہ رہا تھا کہ پڑھ لے، سپارہ آج ختم ہو جائے، لیکن 12:15 ہو گئے، پھر وہاں سورات کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، وہ یہ کل کے ساتھ پڑھ لیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ ویسے آج ختم کرنا تھا بہرحال۔ صدق اللہ العظیم۔